بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹوڈیز ولاگ کے ساتھ میں ہوں علی. آج آپ کو مدارس کے اندر یعنی کہ جہاں پر ہم اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں وہاں پر اور اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو جب مدارس میں بھیجتے ہیں تو ہمارا مقصد دینی تعلیمات سے روشناس کروانا ہوتا ہے. اب مدارس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اگر کیمرے کی آنکھ وہ دکھانا شروع کر دے تو بلیو کریں یہ مدارس خالی ہو جائیں. لوگ اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو ان مدارس میں نہ بھیجیں. ساروں کی بات نہیں میں کر رہا, لیکن بہرحال 3 ویڈیوز ہیں. میں 3 ویڈیوز آپ کو ایک ساتھ دکھا رہا ہوں. پہلے یہ تینوں ویڈیوز دیکھیے گا, غور سے دیکھیے گا, پھر اس پہ میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. آپ نے ان تینوں ویڈیوز کو دیکھا. ان تینوں ویڈیوز کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں جو باتیں آئی ہیں وہی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو صرف میں اگر ویڈیو بنا رہا ہوں, آپ نے ویڈیو کو حد تک دیکھا, یہاں پہلے علاقے ہیں یا اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ نیوز سننے کو مل جاتی ہے کہ ایسا فلاں مدرسے میں ایسا ہوا یا ایسا ہوا, لیکن اس کی کوئی بعد میں نہ کوئی پروٹیکشن ملتی ہے, نہ کوئی ہمیں ایسی نیوز ملتی ہے کہ ایسے معاملات کا کو تدارک کیا جائے یا کچھ ایسی اصول بنائے جائیں, ایسا ایکٹ بنایا جائے جس کے تحت لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی عزتیں جو ہیں وہ محفوظ کی جا سکیں. اور چلیں یہ مجھے بتائیں پہلے کہ یہ 3 ویڈیوز آپ نے دیکھی. پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ جو ان کا استاد ہوتا ہے وہ اٹھ کے آتا ہے, وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو گرا دیتا ہے, اور سب سے بڑے یہ نہیں کہ اس اسٹوڈنٹ کی توہین کرتا ہے, اس کو مارتا ہے, اس پہ ایک ناجائز قسم کا غصہ اس پہ نکالتا ہے, بلکہ قرآن مجید اگر گر رہا ہے تو اس نے اس کی پرواہ نہیں کی. توہین قرآن تو ہے ان لوگوں کے لیے معنی کوئی نہیں نا, ظاہری بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ مرغی جو ہے وہ ملا کے لیے حلال اور باقی سب کے لیے حرام. تو اس نے ٹھڈا مارا, اس کو وہ روتا رہا, پھر اس کو دمکاتا رہا. یہ ویڈیو ہے, یہ کیمرے لگے ہوتے ہیں, اس کیمرے میں یہ ویڈیو نکالی گئی ہے اور اس میں یہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح اس پر یہ ظلم کرتا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بے دردی سے مارا جاتا ہے, ان کو دبا دبا کے ان کے ذہن معاف کر دیے جاتے ہیں. جن عمروں میں ان بچوں نے پھلنا پھولنا ہوتا ہے, کھیلنا کودنا ہوتا ہے, جہاں پہ انہوں نے اپنی اندر چھپی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی فیلڈ پکڑنی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ان کو گائیڈ لائن ملتی ہے کہ انہوں نے لائف میں آگے کہاں جانا ہوتا ہے. یہاں پر آ کے سب ختم, ماں باپ سے ملنے نہیں دیا جاتا, مارا جاتا ہے,
اور جو دوسری ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اس میں ایک مولوی ہے، ایک استاد ہے، وہ ایک لڑکے سے بدفعلی کر رہا ہے، لیکن یہ تو عام چیز ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن سب سے بڑی قیامت ہے اس بات یہ ہے کہ وہ محراب مسجد ہے، مسجد کے محراب میں وہ یہ غلیظ ترین اور کبھی حرکت کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، گرفتار ہوا ہوگا، چھٹ جائے گا، ظاہری بات ہے۔ بڑے بڑے ملا جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں، ان مدارس میں ہونے والے غلط کاموں کو کور اور شیڈ دینے کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو تیسری ویڈیو ہے، اب اس ویڈیو کو دیکھ کے میرا یقین جانے کہ میں اب یہ کوئی بات کروں گا تو یہاں پر ایک طوفان برپا ہو جائے گا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں اس مولوی کو کس نے اجازت دی کہ ان لائن پہ کھڑی بیٹیوں کو، ان سٹوڈنٹس کو ہاتھ لگائے؟ وہ ان کے محرم میں کیوں ہاتھ لگا رہا ہے؟ کیوں ان کے چہروں پہ، جسم پہ ہاتھ لگا رہا ہے؟ کس قانون کے تحت، کس اسلامی قانون کے تحت مجھے بتائیں وہ ٹچ کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں بتائے گا، بلکہ اس کی ان تینوں ویڈیوز کی جو ہے نا وہ ڈیفنس کے لیے آپ کو ایک پلٹون نظر آئے گی ملاز کی۔ میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں بھائی، سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیں، نہیں پڑھا سکتے ان کو ڈائریکشن دیں، وہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کرنا شروع کریں، اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو برے کر لائیں۔ دیکھیں، میں ان چیز کے بڑا مخالف ہوں کہ آپ ایک ولگیرٹی کی طرف چلے جائیں، ایک بے حیائی کی لائن اپنا لیں۔ یہ آپ کے والدین کے کنٹرول میں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گائیڈ لائن کیسے دیتے ہیں، ان کو ایک راستہ کیسے دیتے ہیں، چننے کیسے دیتے ہیں۔ لیکن جب دیکھا بچہ اسکول نہیں جا رہا، اٹھاؤ مدرسے میں پھینک دو، اور وہ جس چیز سے بچانے کے لیے اس بچے کو مدرسے میں ڈالا جاتا ہے، وہ ساری تباہ کاریاں اس کو مدرسے میں مل جاتی ہیں، اس کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی ہوس ختم ہو جاتی ہے، اس کا آگے بڑھنے کے، زمانے کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے، اور اس کی خود ایک شخصیت ہے، اس کو سنوارنے کا موقع ہی نہیں ملتا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی تباہ کن چیز یہ کہ اسے جسمانی طور پر اس طرح کیا کہتے ہیں امبیرس کیا جاتا ہے اس کو، یعنی کہ فیمیل تو فیمیل، اب لڑکی اور بچے جو ہیں وہ ان مدارس میں تو محفوظ ہی نہیں ہیں، تو کہاں جائیں گے؟ یہ کہاں سے ہم دین، انہیں ملا سے لینا نا دین، تو دین کا حشر دیکھ لیں۔ ایسی ویڈیوز ہیں، خدا کی قسم وہ اگر میں شیئر کر دوں سر پکڑ کے بیٹھ جائیں اور لوگ خوف کھائیں یہ جو کر رہے ہیں مدارس میں۔ ان چیزوں سے بچائیں۔ بڑے بڑے اچھے علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اچھے مدارس ہیں جہاں پر گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہے، وہاں پر باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس ہے۔ بچوں کو بھیجیں، 8 بجے بھیجیں، 2 بجے چھٹی کر کے بچہ گھر آئے، اس بچے سے پوچھیں کیا پڑھا ہے، استاد نے کیا پڑھایا ہے، وہاں پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ والدین کے پاس تو ٹائم ہی نہیں اپنی اولاد سے پوچھنے کا، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، اپنی اولاد کو اعتماد دیں۔ جنریشن گیپ آ چکا ہے، پرواہ نہیں، اٹھا کے پھینکا ہی مدرسے اس لیے کہ اس سے جان چھوٹے، ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے۔ تو سب سے بڑے جرم وار جو وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں سے بری الزما ہو جاتے ہیں کہ ہم نے مدرسے میں پھینک دیا، مولوی جانے، اب ان کی زندگیاں جانے، ان کا مستقبل جانے، تباہ ہوتا ہوئے، اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا بچہ جی وہ حافظ قرآن ہے، جی ہمارا بچہ، وہ بچہ حافظ قرآن ہے، لیکن جس مراحل سے گزرا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ جب بچے کو آپ خود چھوڑ کے آئیں، اس کو ایک ٹائم جو ہے مدرسے کا، وہ 5-6 گھنٹے وہ اسٹڈی کرے، اور بچوں کو گھر لے کے آئیں، وہ گھر کھانا کھائے، گھر آ کے کھیلے کودے، باقی سرگرمیوں میں بھی وہ مشغول ہو، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے۔ خدا را ایسے درندوں کو پہچانے، ایسی جگہوں کو جہاں پر آپ کو علم ہو تو کم از کم وہاں پر آواز اٹھائیں، تاکہ مدارس میں جو صحیح علماء کام کر رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے تو خراب نہ ہو، مدارس کا امیج جو تباہ ہو چکا ہے وہ بحال کیا جائے، ان کو اوپن کیا جائے، ان کی ٹائمنگز مقرر کی جائیں، ان میں جو رہائشیں اختیار کی ان کو ختم کیا جائے، اور کم از کم فیمیل جو پڑھتی ہیں تو ان کو پڑھانے والی معلمہ ہو، معلم نہ ہو، ورنہ آپ نے یہ چھوٹی سی حرکت دیکھی ہے، خدا جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو تو، ہمارا وقت تو گزر گیا، جو آنے والے بچے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات ان شیطانوں اور درندوں سے محفوظ رکھے، اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات ایک تو ان کی حفاظت فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن اور محمد علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔